تو آج انشاءاللہ ہم وضو سے متعلق سنیں گے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کتنے؟ پتہ چلے نا آپ موجود ہیں۔ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض چہرے کا دھونا۔ آپ کہیں گے ہم تو ہاتھ دھوتے ہیں، تو آپ بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ دھونا کیا ہے اور چہرہ دھونا کیا ہے۔ تو جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ ہے چہرہ۔ اس کا 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ تو پہلا فرض کون سا ہوا؟ چہرے کا دھونا۔ دوسرا فرض انگلیوں کے پورے سے کونی تک کا ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا 1 مرتبہ۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 2۔ تیسرا فرض ہے پورے سر کے چوتھائی حصہ 1/4، پورے سر کے چوتھائی حصے پر اگر گیلا ہاتھ پھیر دیں گے، جسے کہتے ہیں مسح، فرض ادا ہو جائے گا۔ اور چوتھا فرض ہے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں سے گٹوں تک دھونا، یعنی پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ اس میں تھوڑی سی بد احتیاطی کیا ہوتی ہے کہ چہرے دھونے میں جو ہے نا ہم بسا اوقات جو ہے نا وہ کوتاہی کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا پورا چہرہ بال کی نوک کے برابر بھی سوکھا نہ رہے، ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ بہہ جانا یہ شرط ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں پانی لیں، سامنے کے جانب ڈالیں، پھر پانی لیں سیدھی طرف ڈالیں، پھر پانی لیں الٹی طرف ڈالیں۔ تو یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ 3 دفعہ نہیں ہوا نا؟ چہرہ تو 1 دفعہ دھلا آپ کا، پہلے سامنے کا حصہ، پھر دائیں، پھر بائیں، 1 دفعہ۔ تو 1 دفعہ دھونا یہ فرض ہے۔ اس میں کوئی حصہ سوکھا نہیں رہے گا۔ بعض لوگ جب منہ پہ پانی مارتے ہیں نا تو زور سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو یہ جو ظاہری حصہ ہے اس کو گیلا ہونا ضروری ہے۔ بس اوقات تھوڑی کا نچلا حصہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے تو بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ یاد رہے کہ وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو شروع سے آپ کو اپنی جنت کے راستے کے تالے کی چابیاں لے کے چلنا پڑے گا۔ تو وضو بھی درست ہو، غسل بھی درست ہو، نماز بھی درست ہو، تو پھر انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 1 فرض ہوا۔ پھر اسی طرح ہاتھوں کو دھونے میں ہمارے یہاں عموماً لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ چلو بہا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ اس بات کا تجربہ کیجئے گا، پورے ہاتھ پہ صابن لگا لیں، آپ ہاتھوں کو صابن لگانے کے بعد آپ چلو بہائیں، یہاں سے پانی آئے گا، یہاں سے بہتا ہوا یہاں سے گر جائے گا، یہ حصہ صابن لگا رہ جائے گا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پانی نہیں پہنچا۔ تو 1 دفعہ کم از کم ہاتھ کا دھونا فرض ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور سنت بھی یہی ہے کہ پوروں سے، یہ جو انگلیوں کے اسٹارٹنگ ہے وہاں سے ہاتھوں کو دھونا۔ تو نلکے کے نیچے ڈائریکٹ ہاتھ کو لے جائیں اور ہاتھ کو کونیوں تک دھو لیں، پھر دوسرا ہاتھ دھو لیں۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں رہے گا کہ کوئی حصہ سوکھا رہ جائے، بنسبت اس کے کہ آپ پانی جلدی جلدی بہائیں۔ وہ بس آپ نے جب یوں بہائیں گے نا اور ہاتھ پھیریں گے تو وہ گیلا تو ہو جائے گا، وہ مسح ہوگا، وہ دھلنا نہیں کہلائے گا۔ تو دھونا شرط ہے۔ تو یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ عموماً ہمارے یہاں غلطی کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھوں کو دھو لیتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے مسح کرنا۔ سر کا ہم کیا کرتے ہیں؟ مسح، دھوتے تو نہیں ہے نا؟ دھوتے بھی ہیں بعض لوگ، وضو خانے میں خوب سر دھوتے رہتے ہیں، بعض لوگ تو شیمپو بھی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال تو ہم نے جو وضو ہے اس میں مسح کرنا ہے، اور مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ غیر استعمال شدہ ہوں۔ توجہ، ہاتھ استعمال شدہ نہ ہو۔ آپ نے ٹوپی اتاری، ہاتھ استعمال شدہ ہو گیا۔ آپ نے ہاتھوں کو دھونے کے بعد نل کا بند کیا، ہاتھ آپ کا استعمال شدہ ہو گیا۔ تو مسح میں چونکہ آپ دھو نہیں رہے، مسح کر رہے ہیں، تو غیر استعمال شدہ ہاتھ ہو۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہاتھوں کو دھو لیں، ایک چلو میں پانی لیں، نلکے کو بند کریں، اس پہ پانی بہا لیں۔ اب آپ کے ہاتھ غیر استعمال شدہ ہے، مسح کر لیں۔ تو چوتھائی سر کا حصہ 1/4، پورے سر کا چوتھا حصہ مسح کر لیا، فرض ادا ہو گیا۔ اسی طرح پاؤں دھونے ہو تو انگلیوں کے پوروں سے شروع کریں اور اچھی طرح 1 مرتبہ پاؤں کا دھونا، یہ فرض ہے۔ اب اس کی کوئی 13 یا 17 سنتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں سنیں گے۔ اللہ